السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اب تمام لوگوں کا ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف میں بہت بہت استقبال ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے بیت المقدس کو اسرائیلی ریاست کا دارالحکومت بنانے کے اعلان نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے، اور عالمی پیمانے پہ اس کے خلاف احتجاج اب بھی جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ تو دوستوں، اسی تناظر میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں فلسطین و بیت المقدس سے متعلق یہ ویڈیو، جس میں ہم 5 پوائنٹ پر باتیں کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین و بیت المقدس۔ نمبر 1، مسجد اقصی کی مختصر تاریخ، مسجد اقصی سے متعلق امت مسلمہ کا عقیدہ۔ نمبر 3، قرآن و احادیث میں مسجد اقصی کے فضائل۔ نمبر 4، تنازع مسجد اقصی کی مختصر تاریخ۔ نمبر 5، مسجد اقصی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں۔ تو ان 5 پوائنٹ پہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مسجد اقصی کی مختصر تاریخ۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ بیت الحم اور الخلیل اس کے جنوب میں اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ مسجد اقصی کا کل رقبہ 40,104 مربع کلومیٹر ہے۔ مسجد اقصی کے کئی نام ہیں، جیسے بیت المقدس، مسجد اقصی اور مسجد ایلیا۔ بیت المقدس کے اہم شہر: القدس، الخلیل، نابلس، غزہ، یافا، بیت اللحم، الناصرہ، اریحہ، رام اللہ، لد اور عسقلان ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ سن 620 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمانی پر تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سن 961 قبل مسیح میں مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ مسجد اقصی کی سب سے پہلے تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے۔ اس سلسلے میں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہے کہ انہوں نے تعمیر کرایا ہے، تو دراصل وہ تعمیر نہیں، تجدید تھا، کیونکہ مسجد اقصی پہلے سے موجود تھی، جیسا کہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصی سے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے ضمن میں لکھا ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر میں کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ مسجد اقصی سے متعلق امت مسلمہ کا عقیدہ۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے میراث کے حقیقی وارث ہیں، کیونکہ ان انبیاء و صلحاء نے فلسطین میں توحید کے پرچم تلے ایک زمانے تک حکومت کی، اور ان کی وراثت شرعی و قانونی طور پر مسلمانوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان ہی ان انبیاء بنی اسرائیل کے بعد توحید کا پرچم بلند کرنے والے اور ان انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہودی تو راہ حق سے بھٹک چکے ہیں، اور انہوں نے خود اپنی کتابوں میں
تحریف کر دی ہے۔ نمبر 1، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نمبر 2، اسے روئے زمین پر دوسری مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نمبر 3، اسرا اور معراج کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لائے گئے، پھر اس مسجد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی۔ نمبر 4، القدس 3 عظیم شہروں میں سے تیسرا شہر ہے۔ نمبر 5، یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ نمبر 6، یہ فتنوں کے وقت مسلمانوں کی جائے پناہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے مسلمان بیت المقدس میں پناہ لیں گے اور دجال اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ نمبر 7، بیت المقدس کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت کی نیت سے سفر، یعنی جس کو حدیث میں شد رحال کہا گیا ہے، صرف 3 مسجد کی طرف کیا جا سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ نمبر 8، مسجد اقصی میں نماز کے ثواب میں اضافہ، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد اقصی میں 4 نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ نمبر 9، بیت المقدس منشر و محشر کی سرزمین ہے، جیسا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کوئی خاص بات بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ محشر یعنی حساب کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی جگہ، اور منشر لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی جگہ ہے۔ مسند احمد، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت مذکور ہے۔ قرآن و احادیث میں فضائل بیت المقدس۔ نمبر 1، سورہ اسراء میں مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ نمبر 2، حدیث میں حدیث میں مذکور ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والمسجد الاقصی، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت کی نیت سے سفر یعنی شد رحال صرف 3 مساجد کی طرف کیا جا سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ بیت المقدس کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ نمبر 3، مسجد اقصی روئے زمین پر اپنے وجود کے اعتبار سے حرم شریف کے بعد دوسری مسجد ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر میں کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال، رواہ البخاری۔ نمبر 4، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ امام بخاری نے حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی، 16 یا 17 مہینے تک نماز ادا کی۔ پھر ہم لوگوں کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا، لیکن تحویل قبلہ نے اس کے مقام و مرتبہ کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کی عظیم قدرت و قیمت مسلمانوں کے دلوں میں اور شریعت اسلامی میں باقی رہی۔
نمبر 5، مسجد اقصیٰ کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ تمام مساجد میں فضیلت بخشی گئی ہے۔ حضرت میمونہ بنت سعد فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کو بیت المقدس کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز بیت المقدس میں 4 نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ وہ بھی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 250 نماز کے برابر ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ نمبر 6، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے نبی، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، ان میں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام وغیرہ آئے ہیں۔ نمبر 7، مسجد اقصیٰ ہی روئے زمین پر وہ واحد جگہ ہے جہاں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اجتماع ہوا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول جمع ہوئے، اور پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الاسراء یعنی معراج کی رات تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ نمبر 8، مسجد اقصیٰ ہی وہ مقام ہے جس میں مومنین دجال سے بچ کر پناہ لیں گے اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 صبح ٹھہرے گا، اس کی حکومت ہر جگہ قائم ہو جائے گی سوائے 4 مساجد کے، کعبہ مقدسہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور کوہ طور۔ نمبر 9، یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو فلسطین میں باب لد کے پاس پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ تنازع مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں، لہذا یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے 961 قبل مسیح میں مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی، اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بیٹے داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں مملکت اسلامیہ کا دارالسلطنت بیت المقدس ہی رہا۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہمیشہ سے اسلام کی سرزمین رہی ہے، سوائے ان زمانوں کے جن میں غاصبین نے اس پر قبضہ کر لیا اور قتل و غارت گری کی۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو قوماً جبارین یعنی ظالم و جابر قوم کہا ہے، جو کہ جالوت اور اس کی لشکر ہے جسے داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اور آج کے دور میں یہود کا شمار بھی انہی جبارین میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ سن 2 ہجری مطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا، یعنی تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ عہد فاروقی میں 15 ہجری میں آزاد ہو کر مملکت اسلامیہ کا حصہ بنی۔ اس سے قبل تقریباً 7 صدیوں تک رومیوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ عہد فاروقی کے بعد سے وہ مملکت اسلامیہ ہی کے زیر نگی رہی، یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری کے اخیر میں یورپ نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ پر صلیبیوں نے 23 شعبان 492 ہجری جمعہ کے دن قبضہ کیا اور تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ بیت المقدس پر 91 سال صلیبیوں کا تسلط باقی رہا۔ اس دوران انہوں نے اس کی عزت پامال کی
متعدد آثار بدل دیے، یہاں تک کہ مسجد کی ایک جانب کلیسا تعمیر کر دیا اور قبۃ الصخرہ پر بڑی صلیب نصب کر دی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا، جنہوں نے تقریباً 91 سال کے غاصبانہ قبضہ کے بعد مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کرایا۔ اس وقت سے وہ مسلسل اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں میں ذوف پیدا ہو گئے اور خوف اور حرص دنیا نے انہیں کمزور کر دیا، تو پھر یہودیوں نے اس پر 1387 ہجری مطابق 1967 میں غاصبانہ طور پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کے بعد سب سے پہلے حائط البراق پر قابض ہو گئے اور حارۃ المغاربہ یعنی مغربی محلہ کو تہس نہس کر دیا۔ عہد اموی میں بھی فلسطین دمشق کے تابع تھا، جس کا حاکم سلیمان بن عبد الملک تھا۔ اسی عہد اموی میں عبد الملک بن مروان نے اس جگہ قبۃ الصخرہ تعمیر کرایا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا تھا۔ عہد عباسی میں فلسطین اموی سلطنت کے خاتمے کے بعد عباسی سلطنت کے تابع رہا۔ خلیفہ ہارون رشید اور ان کے بیٹے مہدی نے وہاں کا سفر بھی کیا۔ فاطمی جو کہ 297 سے لے کے 565 ہجری مطابق 909 سے لے کر کے 1171 عیسوی تک قائم رہی، سلطنت فاطمیہ قائم رہی۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے 565 مطابق 1171 میں مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، اور عماد الدین زنگی اور ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے مل کر صلیبیوں کے خلاف محاذ کھولا، اور 1099 میں جو پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، ان صلیبیوں سے لڑتے ہوئے بالآخر مارکہ حطین میں القدس شہر کو 27 رجب 583 ہجری مطابق 2 اکتوبر 1187 کو پھر صلیبیوں سے واپس لے لیا، اور خود صلاح الدین ایوبی نے مسجد قبۃ الصخرہ میں نماز ادا کی۔ اسی طریقے سے عہد عثمانی 1516 میں عثمانیوں نے مملوکیوں یعنی عہد مملوک کے بادشاہوں کو شکست دے کر حکومت حاصل کی، اور پھر فلسطین اس وقت سے لے کر 4 صدیوں تک عثمانی سلطنت کے تابع رہا۔ مسجد اقصیٰ کبھی ہیکل نہیں تھی، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ ہیکل کی تعمیر نہیں بلکہ اسی مسجد اقصیٰ کی تجدید کی تھی۔ چنانچہ انبیاء کرام میں سے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، جیسا کہ فتح فاروقی کے بعد مسلم حکام اس کی تجدید و تعمیر کرتے رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا ایک جز حائط البراق بھی ہے، جس کو اب یہودی لوگ دیوار گریہ کہتے ہیں۔ ان کے دعوے کے مطابق وہ ہیکل کا باقی ماندہ حصہ ہے، حالانکہ یہودیوں نے شہر قدس میں اپنے وجود سے پہلے کبھی بھی حائط البراق کے بارے میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ جب حائط البراق کی ملکیت کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں میں نزاع ہوا تو 1930 میں اقوام متحدہ کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ مغربی دیوار صرف اور صرف مسلمانوں کی ملکیت ہے، جس کو اقصیٰ کے صحن سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اوقاف اسلامی کی املاک میں ہے۔ تو یہ تنازع کیوں پیدا ہوا، اور سب سے پہلے یہودی ریاست کا تصور کس نے دیا؟ تھیوڈر ہرزل یہ ایک شخص ہے، یہ بابائے صہیونیت کے لقب سے معروف ہے۔ یہ آسٹریا ہنگری کی راجدھانی بوڈاپیسٹ میں 2/5/1860 کو پیدا ہوا۔ سب سے پہلے اسی نے یہودی ریاست دا جیوش اسٹیٹ نامی کتاب لکھ کر فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا۔ برطانیہ ایک سامراجی حکومت تھی جو نہایت عیاری کے ساتھ سرگرم عمل تھی۔ ایک طرف تو وہ عرب کے متحدہ نمائندہ شیخ شریف حسین سے مذاکرات کر رہی تھی، جس میں تمام عرب ریاستوں کو آزادی اور خود مختاری کا وعدہ بھی شامل تھا، اور دوسری طرف برطانیہ فرانس سے بھی خفیہ معاہدہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ چنانچہ برطانیہ و فرانس نے 1916 میں ایک خفیہ معاہدہ کر ہی لیا، جسے برطانوی وزیر خارجہ سائکس اور فرانسیسی وزیر خارجہ پیکو کے درمیان کیا جانے والا سائکس پیکو معاہدہ سائکس پیکو ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اس معاہدے کے تحت یہ طے ہوا کہ عرب خطے کو اس طرح تقسیم کیا کہ عراق، اردن اور فلسطین کا حیفا اور اس کے آس پاس کا علاقہ برطانیہ کے زیر کنٹرول رہے گا، اور شام اور لبنان فرانس کے زیر کنٹرول، اور فلسطین کو بین الاقوامی خطہ قرار دیا جائے۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد برطانیہ نے شیخ الشریف الحسین کے ساتھ کیے تمام معاہدے سے انکار کر دیا۔ پھر اپریل 1916 میں دوسرے معاہدے سان ریمو کانفرنس کے تحت فلسطین پہ بین الاقوامی خطہ کے بجائے برطانیہ کے انتداب کے حق کو تسلیم کر لیا گیا۔ پھر برطانیہ نے صہیونی منصوبے کی پشت پناہی کی اور 2 نومبر 1917 کو فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام پر مشتمل بلفور اعلامیہ کا اعلان کر دیا۔ انیس سو 98 میں برطانیہ نے خطے پر قبضہ مکمل کر کے فلسطینی اراضی کا ایک حصہ صہیونیوں کے حوالے کر دیا۔ برطانوی سامراج کے خلاف فلسطینی قوم نے تحریک مزاحمت کا آغاز کیا اور یک کے بعد کئی بغاوتیں کی، جن سے مجبور ہو کر برطانیہ نے 1939 میں وائٹ بک میں اگلے 10 سالوں میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں نومبر 1945 میں برطانیہ نے اپنے سیکریٹری بیون کے بیان کے ذریعے اپنے تمام وعدے سے پھر گیا اور پھر امریکہ کی سرپرستی میں صہیونی منصوبے کا آغاز ہوا۔ جدید تاریخ اور یہودی قبضہ۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین اور عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئی، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پہ بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں رہا۔ 29 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد نمبر 181 پاس کر کے فلسطین کو 2 ملک میں تقسیم کر دیا، ایک عربی اور دوسرا یہودی۔ یہودی ملک کے لیے فلسطینی اراضی کا 54% حصہ ہوگا اور عرب حکومت کے لیے 45% حصہ ہوگا، جبکہ 1% رقبہ القدس کا علاقہ بین الاقوامی خطہ قرار دیا گیا۔ فلسطینی تنازع کے حل کے لیے عرب ریاستوں نے مصری لیڈر جناب جمال عبد الناصر کی قیادت تسلیم کر لی، لیکن کوئی متفق لائحہ عمل پیش نہ کر سکے، لہذا معاملہ ٹلتا رہا اور صہیونی ریاست اسرائیل روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ فلسطینی کی آزادی کی خاطر جون 1968 میں عرب اسرائیل جنگ بھی ہوئی، جس میں عرب کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد اسرائیل کے حوصلے اور بھی بلند ہوتے چلے گئے۔ دو 2003 کے اعداد و شمار کے مطابق 1948 کی مقبوضہ اراضی سے ملک بدر کیے گئے فلسطینی مہاجرین کی تعداد 56 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ مغربی کنارے اور غزہ سے بے دخل کیے گئے تقریباً 10 لاکھ فلسطینی باشندوں کو اپنے وطن واپس آنے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے، یعنی کل ملا کر 56 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزین مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جو کہ فلسطین کی آبادی کا 68.8% بنتا ہے۔ یعنی اتنے لوگ پناہ گزین ہو کے مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فلسطین اور مسجد اقصی کے تنازع کے بعد عرب اور اسرائیل کے بیچ جنگ۔
پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948 میں، دوسری عرب اسرائیل جنگ اکتوبر 1956 میں سے مارچ 1957 تک، تیسری عرب اور اسرائیل جنگ جون 1967، چوتھی عرب اسرائیل جنگ اکتوبر 1973 کی عرب اسرائیل جنگ، اس کے بعد 1980 سے 1988 تک عراق ایران جنگ، 1990 میں عراق کا کویت پہ قبضہ۔ یہ تمام جنگیں جو فلسطین سے متعلق مزاحمت کی تحریکیں چل رہی تھیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئیں، کیونکہ اس سے پورا خلیج اندرونی مسائل میں الجھ کر رہ گیا۔ اکتوبر 1973 کی عرب اسرائیل جنگ اس اعتبار سے کامیاب رہی کہ اس کے بعد تحریک آزادی فلسطین کو فلسطینی عوام کے واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ تحریک آزادی فلسطین ایک جماعت ہے جو تحریک آزادی کے لیے لڑتی ہے، لیکن پھر مصر نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ستمبر 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر لیا۔ اسی طرح 1980 تا 1988 عراق ایران جنگ سے بھی تحریک مزاحمت کا نقصان پہنچا، اور 1990 میں عراق کا کویت پر قبضہ بھی تحریک مزاحمت کے نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ اس سے پورا خلیج اندرونی مسائل میں پوری طرح الجھ کر رہ گیا۔ القدس تاریخی تناظر میں 300 قبل مسیح کنعانیوں یعنی یبوسیوں نے اس کو بنایا، القدس شہر کو آباد کیا۔ 1850 قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے اور یہاں کے بادشاہ سے ملے۔ 931 سے 970 قبل مسیح القدس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی۔ 587 قبل مسیح بخت نصر کے ہاتھوں یہ تباہ و برباد کیا گیا اور یہاں کے یہودی قیدی بنا لیے گئے۔ 135 میں رومی بادشاہ حدریان نے یہاں سے یہود کو نکال باہر کیا۔ 636 سے 400 قبل مسیح القدس بزنطینی استعمار کے زیر نگی رہا۔ 15 ہجری مطابق 636 عیسوی میں مسلمانوں نے معرکہ یرموک کے بعد ان علاقوں کو آزاد کرایا۔ 17 ہجری مطابق 638 میں 3000 صحابہ نے اسے فتح کیا اور یہاں کے پادری سفروینسی نے شہر کی چابیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور معاہدہ کیا کہ ان کے کلیساؤں کو چرچ کو نہ توڑا جائے۔ 493 ہجری مطابق 1099 میں صلیبیوں نے یہاں پھر قبضہ کر لیا۔ 583 ہجری مطابق 1187 میں معرکہ حطین میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر القدس کو آزاد کرایا۔ 658 ہجری مطابق 1260 میں معرکہ عین جالوت ہوا جس میں القدس کو تاتاریوں سے آزاد کرایا گیا۔ 936 ہجری مطابق 1516 میں عثمانی خلافت نے اسے اپنا حصہ بنایا، یعنی عثمانی خلافت میں یہ شامل ہو گیا۔ 1336 ہجری مطابق 1917 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور القدس انگریز کے قبضے میں چلا گیا۔ 1917 میں بلفور معاہدہ ہوا اور اس کے تحت یہودی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ 1336 ہجری مطابق 1948 میں فلسطین کے 78% علاقے اسرائیلی ریاست کے قیام کا اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ 1387 ہجری مطابق 1968 میں یہود نے فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور 1408 ہجری مطابق 1987 میں یہودیوں کے خلاف جدوجہد کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکہ نے تو 1995 میں ہی بیت المقدس یعنی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت مان لیا تھا، لیکن سابقہ کسی صدر نے امریکی سفارت خانے کو منتقل کرنے کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا۔ چنانچہ امریکی قانون کے تحت صدر کو ہر 6 ماہ بعد ایک صدارتی حکم نامہ جاری کرنا پڑتا ہے، جس کے ذریعے امریکی سفارت خانہ کی تل ابیب سے یروشلم منتقلی کے معاہدے کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ بالآخر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 دسمبر 2017 کو اپنے سابقہ تمام صدور کی روایت سے ہٹ کر مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر ہی دیا، جس سے پوری دنیا میں اور بطور خاص مشرق وسطیٰ میں کافی بے چینی پھیل گئی، اور عالمی برادری کی جانب سے اس کی پرزور مذمت اب بھی جاری ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں. عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبي اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجرة اليهود. رواہ المسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں کی یہود سے جنگ نہ ہو جائے. پھر مسلمان یہودی کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپتے پھریں گے اور وہ پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے. وہ چھپے ہوئے یہود کے بارے میں نہیں بتائے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. غرقد کا تصویر ملاحظہ فرمائیں. غرقد کا درخت اور یہ غرقد کے درخت کے پتے. غرقد کے پھول اور غرقد کا پھل جسے وہ ہولی فروٹ بھی کہتے ہیں. دوستو، اگر ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ. اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ان معلومات کے جو مصادر و مراجع ہیں وہ یہ ہیں: مکتبہ شاملہ نمبر 1. نمبر 2، مسجد اقصی سے متعلق 40 حقائق، تالیف ڈاکٹر عیسیٰ القدومی اور ترجمہ ڈاکٹر محمد طارق ایوبی ندوی. اور نمبر 3، بیت المقدس اور فلسطین حقائق و سازش کے آئینے میں، تالیف عنایت اللہ وانی القدس. اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ویکیپیڈیا سے بھی دیکھی گئی ہیں. شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.